وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ مضمون جو ہے سلسلے چل رہا ہے. کل اللہ کی ذات کریم نے جو کل ہم نے تلاوت کی تھی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اگر یہ آپ کے پاس آئیں آپ فیصلہ کرنا چاہیں. جو یہودی تھے مدینے کے ارد و گرد رہتے تھے، ان کے ساتھ معاہدات تھے، وہ اسلامی سلطنت یا اسلامی حکومت کے ماتحت نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھے، معاہدہ تھا. تو وہ جب دیکھتے تھے کہ کوئی مسئلہ ان کے یہاں پیدا ہوتا تھا تو اگر وہ تورات ان کے خلاف فیصلہ کرتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے آتے تھے تاکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور فیصلہ کریں تو پھر تو قبول کر لیا جائے، اگر وہی فیصلہ کریں جو تورات کے اندر ہے تو پھر اس کو قبول نہ کیا جائے. تو یہی ایک معاملہ تھا جو کل میں نے کر دی تھی کہ خیبر کے دو قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ تھا اور دوسرا قبیلہ تھا. تو ان کے دو خواتین، خاتون اور مرد کے درمیان کوئی تعلق پیدا ہو گیا اور پھر انہوں نے اس کی سزا کے لیے تجویز کی. تو انہوں نے اس معاملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں سے رجم کا نہیں ہے، ہم تو اس کو گدھے کے اوپر چڑھاتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں، گدھے کے اوپر اس کا منہ کالا کرتے ہیں. وہ کل میں نے ساری عرض کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ وہ یہودی فیصلہ لے کے آئے تھے ان میں ایک سوری نام کا یہودی تھا جو عالم تھا کتاب کا، اور
خطاب کو جانتا تھا اور عبدالسلام بھی ان کے ساتھ تھے جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کوہ طور کی قسم دیتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے اوپر نبوت اتاری، اور میں تمہیں وہ نجات کا جو دن تھا جس دن اللہ نے سمندر کو چیر کے تمہیں سمندر سے گزارا تھا اس کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ تورات کے اندر کیا لکھا ہے۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر اس نے جب یہ معاملہ دکھا تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو میں پھر آپ کو سچ نہ بولتا، تورات کے اندر اس کی سزا وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ تو پھر ان دونوں کو، مرد اور خاتون کو جو ہے وہ رجم کیا گیا۔ اصل میں آگے آ رہا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں ساری یہ الکتاب ہے، کہ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، تلمود ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں، صحیفے مختلف انبیاء کے اوپر اترے ہیں، کسی کا ایک گاؤں کا نبی تھا تو اس کے اوپر صحیفہ اترا ہے، یا کسی ایک قصبے کا تب بھی اترا ہے، اگر کسی پورے صوبے کا تھا تب بھی ایک صحیفہ اترا ہے۔ تو وہ جتنے صحیفے تھے اصل میں ایک ہی کتاب کے مضامین تھے، اور وہ سارے مضامین جو ہیں ایک ہی چشمے سے بہہ رہے تھے، اور وہ چشمہ جو تھا اللہ کی ذات کریم تھی، اور وہ سارے چشمے آ کے اس کتاب کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو محفوظ ہو گئیں، جس طرح یہ کتاب محفوظ ہوئی ہے اسی طرح وہ کتابیں بھی اس کے اندر آ کے محفوظ ہو گئی۔ اس لیے جو ان کے اندر اللہ کی طرف سے جو تحریریں پائی جاتی ہیں وہ قرآن کے بالکل مطابقت ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بھی نور اور ہدایت کا درجہ فرمایا کہ انجیل جو تورات اور زبور تھی وہ بھی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لیکن انہوں نے کیونکہ تعریف کر لی کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بڑوں کو سزا نہیں ملتی، چھوٹوں کو سزا ملتی ہے، اور چھوٹے جو ہیں سزائیں کھاتے ہیں، بڑے جو مجے مارتے ہیں، اسی طرح یہ بھی تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ کیفا یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک، یہ کہ تمہیں کیسے حکم لگاتے ہیں، بتا یا کیسے حاکم بناتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، وہی حکم جو میں نے آپ سے عرض کی، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب جو اللہ کے رسول اور اس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے تو یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی اللہ کا یا اللہ کے رسول کا یا اس کتاب کا کوئی تحریر کے مطابق فیصلہ آ جائے تو اس کو تسلیم کرو، سر جھکا دو، اور اگر کوئی سزا بھی آتی ہے تو کھا لو، ایمان کو بچا لو۔ جو اس کا ایمان بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک اللہ نے قانون اور قاعدہ بیان فرما دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ وَيَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی، اب ذرا یہ غور نکتے کی بات ہے، یہ سارے نبی مسلم تھے، کوئی نبی کوئی نیا قانون لے کے نہیں آیا، سارے ایک ہی قانون لے کے آئے تھے، طریقہ استعمال کا علیحدہ علیحدہ، کہ سارے نبی مسلم تھے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے اوپر وحی آتی تھی، اور جو وحی آتی تھی اس کے مطابق ہی وہ اپنی جو امت تھی ان کے فیصلے کرتے تھے۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون، اس کے اندر دو تین چیزوں کا اللہ نے اضافہ کر دیا، جس طرح ہمارے یہاں صوفیہ ہیں، ولی ہیں، صحابہ کرام تھے، خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے کہا وہاں ان کے اندر کچھ ربانی بھی ہیں اور احبار بھی ہیں، وہ بھی، اور جو مسلمان جو یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا۔ آج ہمارے جتنے عالم ہیں، ہمارے جتنے فقیہ ہیں، مفتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے ان کی ذمہ داری ہے اس قرآن کی حفاظت کرے، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ کھانا پینا لینا دینا کاروبار آنا جانا بیٹھنا یہ سارے کام جو ہیں یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امت مسلمہ کا جو بھی فرد ہے
جو کلمہ گو ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اب رسالت قائم ہے، نبوت ختم ہے، اور جو رسالت کا کام ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی آیات کو، اس قرآن کے مضامین کو، اس قرآن کی تعلیم کو اپنے محلے میں، اپنے مسائل میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے ملنے والوں میں 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے، جب بھی ہو دن کے اندر، پورے دن کے اندر اپنا احتساب کریں اور کوئی نہ کوئی اس کی آیت جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ تعلیم جب تک نہ پہنچے گی آپ ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی، اللہ نے یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی حفاظت کا کن کو ذمہ دار بنایا؟ جو عالم ہیں، جو فقیہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو مسلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور خطبے دیتے ہیں، وہ اس کتاب کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کتاب کی تعلیمات کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہم گروہوں کے اندر پڑ جائیں، نور اور بشر کے جھگڑے میں پڑ جائیں، حاضر اور ناظر کے جھگڑے میں پڑ جائیں، وہ انسانی حیثیت ہے۔ اصل جو قانون اور قاعدہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ہمیں اپنانا ہے اور اس کی زمین کے اوپر حکومت قائم کرنے کی کوشش اور جستجو کرنی ہے، اور اگر وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، 80 افراد مسلمان ہوئے، آخر پہ اللہ نے کہا، جب آپ نے کہا رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، جب دعا کی اللہ کے ساتھ، ندا کی، پکار کی، اللہ میں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن یہی میرے پاس فقط 80 مسلمان ہیں۔ تو پھر وہ کشتی بنائی گئی، اور کشتی جب بنا رہے تھے وہ آپ کا تمسخر اڑا رہے تھے، اور وہ کشتی وفارت تندور ہوا اور کشتی جو ہے تیرنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ سارے لوگ جو پانی کے اندر گئے، وہی پانی موجود ہے، وہی زمین کے اندر پانی ہے، وہی آسمان کے اندر پانی ہے، اللہ نے کن کہنا ہے فیکون ہو جانا۔ اگر ہم اتنے منکر ہو جائیں گے، اتنے باغی اور سرکش ہو جائیں گے کہ اللہ کی آیات کو نہیں مانیں گے، تمسخر اڑائیں گے، اور جو اس کو مانتے ہیں ان کا تمسخر اڑائیں گے، تو پھر ہم بھی ان غرق ہونے والوں کے ساتھ ہوں گے، تیرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ جو تیرنے والوں کی اولاد، اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ تم اس کی اولاد ہو جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اس میں سے پھر آگے انسانوں کی نسل چلی۔ اس لیے میرے عزیزو، کوشش کرو، جستجو کرو، نیت کرو کہ ہم اس کام کو انجام دیں گے، اس کو سنیں گے، اس کو انجام دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے کہ مسجد آباد کرو، بازار کو ویران کرو، دکان بھی چلاؤ، کاروبار بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن مسجد کو آباد کرو، یہ تمہاری ذمہ داری۔ جو مسجد کے ہمسائے ارد گرد ہیں، دکاندار ہیں، گھر ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں، ان کے پاس اذان کی آواز آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، پوچھا ایک شخص نے کہ سب سے زیادہ میں کس چیز کو یاد کروں جو مجھے اللہ نے مجھ سے محبت کرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ کہا یہ لا الہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کہا یہی ایک کلمہ تھا جو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ٹہل گئی تھی دنیا کہ یہ تمہاری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے، یہی ایک کلمہ ہے جو تمہاری زندگی کے اندر انقلاب لا سکتا ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں بس ہے گروہ یہودیوں کو سامنے رکھ کے اللہ یہ یونیورسل گفتگو فرما رہے ہیں، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب، کہ وہ لوگوں سے دین کو چھپاتے تھے، بس ایسے کوئی لفظ لکھ دیا، یہ تعویذ لے جاؤ، رات کو یہ ہو جائے گا، صبح کو یہ ہو جائے گا، دن کو یہ ہو جائے گا، وہ دین کو چھپاتے تھے۔ آج کل کیا نعتیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کا جواب میں خود دیتا ہوں، کہ اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں اور میں اس درود کا اس کو جواب دیتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو رحم کرے۔ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ پیشہ بنا لینا ہے، پیشہ اس کو اپنا کاروبار بنا لینا ہے، اور پھر یہ کرنے ہیں، لہریں لے کے بنانا ہے، یہ بڑا غلط کام ہم نے کر لیا ہے، اور دین کو ہم نے پسے کچھ ڈال دیا ہے، اور دین کا الفبے بھی نہیں ہم جانتے، نعت ہم درود پڑھتے ہیں لیکن نعت کے معنی بھی نہیں سمجھتے،
اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، ولا تشتروا، اور میری آیات کو نہ بیچو بیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑے دام، ساری دنیا المتاع دنیا قلیل۔ اب یہ نقطے کی بات ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ 3 دفعہ یہ ہے، ایک دفعہ کافر ہے، ایک دفعہ ظالم آیا ہے، ایک دفعہ فاسق، یہ آیات ہے۔ اس کی تشریح کے لیے نا تھوڑا سا وقت آپ کو دینا پڑے گا، اگر آج دے سکتے ہیں آج دے لیں، کتنے منٹ آتے ہیں؟ 5 منٹ۔ تو یا کل پھر اس کو تشریح کر لیں گے، ذرا یہ 2-3 منٹ کی اس کی تشریح ہوگی، اور ذرا یہ آگے جا کے سب مکمل کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ اللہ کے نازل کردہ، اب اسمبلی یا سینٹ یا پریزیڈنٹ یا کوئی بھی بیٹھا ہو، اگر اس کتاب کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتی تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ دیکھ لیں کہ سود ہم کھاتے ہیں، ہم دائرہ اسلام میں ہیں، انشورنس کراتے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہ کرو، اللہ کہتا ہے سود نہ کھاؤ، جو سود کھائے گا حرب من اللہ و رسول، اللہ اور رسول سے جنگ کرے گا، ساری گنگا ہی الٹی بہا دی، ساری جو کشتی ہے دوسری طرف کو لگا دی ہے، ساری جو ٹرانسپورٹ ہی دوسری طرف کو بگا دی ہے، اور اللہ کا کھلم کھلا ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ ہم ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا امام، جو آپ کا بادشاہ ہو، وزیر ہو، صدر ہو، ذمہ دار ہو، اس کو تو چاہیے امام امامت کرے، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اذان ہو اور لوگ تڑپیں کہ ہم نے وزیر اعظم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، اور یہ کیسی کیفیت، کیسے ہمارا حال ہو گیا کہ جہاں اذانیں گونجنی چاہیے تھی وہاں ناچنے والی بیٹھتی ہیں، وہاں طوائفیں جاتی ہیں، اور وہ بے پردہ خواتین اپنے حسن کی زبائش کرتی ہیں، نمائش کرتی ہیں، اور لوگوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں۔ اب کیا ہماری کیفیت ہوگی؟ کہاں سے رزق آئے گا؟ کہاں سے بارشیں برسیں گی؟ کہاں سے برکت آئے گی زمین کے اندر؟ یا تو کافر ہو جاؤ کھلے کھلے، تو پھر آپ کو اللہ برکت دے دے گا، کچھ کھاؤ موجے مارے، وجہ مدو پی تو یعنی یہاں کھاؤ پیے موجے مارو عیش لو، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ہوگا تو پھر پتہ چل جائے۔ لیکن جب حد سے گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنا کوڑا برساتا ہے، اور پھر جب کوڑا برستا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے سامنے اپنی گریہ کریں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کل اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ تورات کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ لکھا ہوا تھا، وَكَتَبْنَا، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ یہ ہے اسلام، یہ اس میں بھی یہی ہے، تورات میں بھی یہی ہے، زبور میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ہے کہ یہ بدلہ ہے، جو کوئی کرے گا وہ کرے گا، اس میں نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ ادنا نہ اعلیٰ، سب برابر ہیں قانون کی نظر۔ اب کیفیت بدل گئی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی حکومت عطا فرما دے۔ فمن تصدق فهو کفارۃ لہ، ہاں اگر کوئی خود معاف کر دے اور اس کا اللہ اس صدقہ کر لے تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ اگر کسی کو چوٹ لگی، دانت ٹوٹ گیا ہے اور اس نے دانت کے بدلے اگر دانت کٹوانا ہے تو دانت ٹوٹ جائے، اگر اس نے ٹانگ ٹوٹی ہے ٹانگ توڑوانی ہے ٹانگ ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر وہ معاف کر دے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کہ یہ غلطی ہوگی، اب اس دیش میں آ کے اس نے کر دیا ہے تو اب مجھے اس ٹانگ توڑوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر وہ صدقہ کر دے تو اللہ فرماتے ہیں یہ اگر وہ صدقہ کرتے تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے، اس کو جنت ملے گی، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، پھر اگر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ، اور جو لوگ پہلے کافر، اب جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم۔
ال میں اس کی تشریح کروں کافر کی ذات کی وَكَفَّيْنَا آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا یہ آیت مکمل کر لیں مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، توراس میں تو جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق، جتنی کتابیں ہیں اس کے بعد جو بھی پیغمبر آیا پہلی کتاب کی تصدیق، مٹانے کے لیے نہیں آیا، اس کی تصدیق کرنے کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کی تصدیق کرنے کے والے تھے، اور ہم نے اس کو انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل عطا کی جو رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم الشاہدین آمین۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم بارك فيمن هديت اللهم نستغفرك ونتوب إليك اللهم لعنة الكفرة الذين صدوا عن سبيلك ويكذبون برسلك وقاتلوا أولياءك اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم فرق بنيانهم اللهم منصر العساكر المسلمين في العالمين اللهم منصرهم نصر عزيزا يا رب العالمين اللہ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم دافع البليات ادفع بلياتنا بليات المسلمين اللہ حلال میں وسعت دے، حرام سے بچنے کی توفیق آمین۔ اللہ دین کے قائم رہنے کی توفیق آمین۔ اللہ سینے کو وسعت عطا فرما، بیٹھنے والوں کی جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نواز، اللہ اس مجلس میں وسعت عطا فرما۔